ہیں ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہ امام آپ کا کوئی مماثل نہیں رب کی قسم، خدا کی قسم یہی میرا عقیدہ یہی میرا ایمان ہے، میرے نبی دے نال دا کوئی نہیں، میرے محبوب دے رلے دا کوئی نہیں۔ آئیے ایمان تازہ ہو جائے، میں یہ اعلان کرتا پھرتا ہوں، ایک طرف سارا جہان ہوئے، دوسری طرف آمنہ دا در یتیم مٹھڑا عربی محمد جوان ہوئے، میرا عقیدہ ہے، میرے علماء کا عقیدہ ہے، دنیا والوں سارے جہان دا شان و مقام کم ہے، میرے مٹھڑے عربی محمد کا مقام زیادہ ہے۔ وہ رب العالمین، اتنا بات یاد رکھیے گا، اللہ سے کم ہے، سارے جہان سے زیادہ ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ داتا ہے، یہ مانگنے والا ہے، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے، یہ ساجد ہے، وہ مسجود ہے، اس کا قرآن ہے، اس کی حدیث ہے، اس کا حکم ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کا راج ہے، اس کا رواج ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کا قرآن ہے، اس کی حدیث ہے، اس کا حکم ہے، اس کا طریقہ ہے، وہ احد ہے اور یہ احمد ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، دو بار تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اکبر، میرے زور لاؤن تو صدقے توارے سبحان اللہ تو صدقے، ہاں جی سبحان اللہ کہے تو سبحان اللہ، غور سے اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا نبی وہی ہوتے جسے، بولو یار، نبی وہی ہوتے ہیں، یہ بات میں نے آپ کو یاد کرا دینی ہے انشاءاللہ۔ کوئی ختم نبوت کا منکر آپ کے سامنے بول نہیں سکتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں نبوت کا درجہ وہابی ہے، عطائی ہے، کسبی نہیں ہے۔ نبی وہی ہوتے ہیں جسے اللہ چنے، بلکہ دلیل اللہ نے چنا، جنہیں چننا تھا ان کی روحوں کو جمع کیا، جمع کر کے عالم ارواح میں کھڑا کیا۔ ادھر دیکھنا، کام کی بات ہے، ایک عالم، ایک پڑھے لکھے آدمی، ایک محبوب کے محب کی مرزائی کے ساتھ مناظرہ ہونے لگا، بات ہونے لگی۔ اس نے کہا ایک دلیل، ایک سوال، ایک ہی جواب۔ اس نے کہا کرو۔ مرزائی نے سوال کیا نبی کی تعریف، میں بغیر ترنم کے بولتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ مرزائی ہے، مسلمان ہے، ایک مسلمان ایک مرزائی، مناظرہ ہونے لگا، بڑی خلقت جمع ہونے لگی۔ اس نے کہا میں ایک سوال کرتا ہوں، ایک ہی جواب۔ اس نے کہا کرو۔ مرزائی نے سوال کیا نبی کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا یہ لغوی معنی کرے گا، خبر دینے والا۔ اس نے کہا یہ ادھر کی بات کرے گا، لیکن قربان جاؤں ختم نبوت کے مجاہد کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ ختم نبوت پہ کام کرنے والے بندے کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اس نے کہا تمہیں جواب دو، کیا؟ فرمایا نبی وہی ہوتا ہے، نبی کی تعریف جسے اللہ نے عالم ارواح میں جمع کر کے میرے مٹھڑے محمد کی نبوت دائے۔ پھر جواب دیا نبی وہی ہوتے ہیں جنہیں بیت المقدس میں اللہ نے میرے محبوب کو آگے کھڑا کر کے ان کو نماز پڑھائی۔
نبی وہ ہے جس نے عالم ارواح میں میرے رب کے ساتھ وعدہ کیا تھا. دلیل میرے سامنے, اللہ نے وعدہ لیا, نبیوں نے اس وعدے کا اقرار کیا ہے. میں نے پہلے کہا دلیل قرآن سے دیں گے, اللہ کا قرآن میرے سامنے. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. بات کے روشن ضمیروں, قرآن کے اوپر غور کرو. ہم تو یہی بار بار کہتے پھرتے ہیں, تعلق قرآن نال جوڑو, یاریاں قرآن نال رکھو, محبت قرآن سے کرو. صبح قرآن پڑھو, شام قرآن پڑھو, قرآن کو ترجمے سے پڑھو. جس بندے نے یاری قرآن نال لئیے, ترجمے سے قرآن پڑھنے لگا ہے. ہاں, کس نے کہہ دیا کہ قرآن پڑھنے کے لیے کسی اور علم کی ضرورت ہے؟ جب میں نے قرآن دیکھا ہے, قرآن اعلان کرنے لگا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. او دنیا والو, مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے, ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. اس لیے پڑھو نوجوانوں, کالج کے روشن ضمیروں, یونیورسٹی کے طالب علموں, روزانہ قرآن پڑھو, قرآن کو ترجمے سے پڑھو. میں تو یوں کہتا ہوں, جس نے ترجمے سے قرآن کو پڑھا, خدا کی قسم ایمان بھی مضبوط ہوگا, عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے. ایک ایک بات اللہ کا قرآن سمجھانے لگا ہے. ایسے تو قرآن دیا دعائیاں کوئی نہیں نے. او دنیا والو, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام. آئیے بلائیے, اللہ نے وعدہ لیا ہے, تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا. اس جڑے ویلے آخذا وعدہ لیا, کس نے؟ اللہ نے. کس سے؟ نبیوں سے. کس چیز کا وعدہ؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت. اے میرے نبیوں, آدم صفی اللہ, نوح نجی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, داؤد خلیفت اللہ. جی مولا اللہ, تمہارے پاس کتاب بھی ہوئے, حکمت بھی ہوئے. کیا مانا تورات بھی ہو, کیا مانا انجیل بھی ہو, زبور بھی ہو. میرا خلیل تیرے کول صحیفے بے ہو. ثم جاءکم رسول, آ جائے میرا رسول, یعنی مٹھڑا محمد صلی اللہ ہو. جب میں حضور کا نام نامی اسم گرامی لوں تو آپ کنجوسی نہ کیجئے گا. کیا کہیں گے؟ سارے بلند آواز پہ کیا؟ باہر والے بھی صلی اللہ ہو, اس سائٹ والے بھی. ثم جاءکم رسول. علماء بیٹھے ہیں, یہ جو دو پیش ہیں, کبھی یہ دو زبرے, دو زیرے, دو پیشے, یہ یہاں سے عظمت مراد ہے. ثم جاءکم رسول, آ جائے تمہارے پاس عظمت والا رسول. کون رسول؟ چلو یار یوں کہتے ہیں, میں قرآنی طالب علم ہوں, کوشش کرتا ہوں. کون رسول؟ کون رسول؟ پھر سنیں, کون رسول؟ قرآن کھولا تو جواب آیا, والضحیٰ دے چہرے والا. کون رسول؟ واللیل دیاں زلفاں والا. کون رسول؟ طٰہٰ دے تاج والا. کون رسول؟ یاسین دے سہرے والا. کون رسول؟ علم نشرح لک صدرک دے سینے والا. کون رسول؟ مار صلک الا رحمت للعالمین دے لقب والا. کون رسول؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ دے اداواں والا. کون رسول؟ قربان جاؤں
جب میں قرآن پڑھتا ہوں شاید کوئی کہے مولوی صاحب یہ خطابت کی لفادی ہے، دلیل دینا۔ آئیے دلائل کی دنیا میں جاتے ہیں۔ عمرو بن فارس عرب کی دھرتی پہ رہنے والا جب آیا ہے مطالعہ کرتا ہے، قرآن پڑھنے لگتا ہے، پھر جواب دینے لگتا ہے دنیا والوں ارا کل مدح فی النبی مقصرا، وَإِن بَلَغَ الْمُثْنِي عَلَيْهِ بَأَكْثَرَا إِذَا اللَّهُ أَثْنَى بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَمَا مِقْدَارُ مَا يَمْدَحُ الْوَرَى وَعَلَى تَفَنُّنِ وَاصِفِهِ بِوَصْفِهِ يَفْنَى الزَّمَانُ وَفِيهِ مَا لَمْ يُوصَفْ۔ میرے بھائیو احتباد والو ذرا سنو تو صحیح، ایمان تازہ ہو جائے۔ آواز آتی ہے او لوگوں جب میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن دیکھا ہے، قرآن کا مطالعہ کیا ہے، الحمد کے حمزے سے شروع کیا والناس کی سین تک پڑھتا گیا ہوں، آواز آنے لگی ہے اِذَا اللَّهُ أَثْنَى بِالَّذِي هُوَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ فَمَا مِقْدَارُ مَا يَمْدَحُ الْوَرَى۔ جس مٹھڑے محمد دیاں تعریفاں، جس اللہ دے محبوب دیاں تعریفاں، جس محمد دیاں حمداں، جس محمد دیاں تعریفاں خود اللہ آپ کرنے لگ جائے، وہاں میں عمرو بن فارس دی کیا جرت ہے؟ شاید کوئی بندہ کہے یہ تو ایک شاعر کی بات کی ہے، اس سے کوئی بڑی دلیل دے کے جا مولوی صاحب۔ آئیے دنیا والوں، اما عائشہ صدیقہ سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری اما حمیرہ، صحابی کرنے لگا، صحابی جانے لگا، دروازہ کھٹکھٹانے لگا، اما سے پوچھنے لگا ماں جی بیٹا بچھڑے محمد دا اخلاق تے دسیا، محمد دیاں گلاں تا بتاویا، سونے محبوب دے اخلاق تو بتانا۔ اللہ اللہ دنیا والوں، میری ماں نے کہا بیٹا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کے ہر صفحے کے اوپر اللہ نے میرے محمد دے اخلاق ہی تو بیان کیا ہے۔ میرا بیٹا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن دے ہر صفحے تے محمد دیاں تعریفاں نے، قرآن دے ہر صفحے تے میرے محبوب دیاں اداواں دا تذکرہ ہے۔ آئیے دنیا والوں، بات چل رہی تھی، اللہ نے کہا ثم جاءکم رسول، آ جائے رسول عظمت والا، شان والا، جی مولا، مصدق لما معکم، تمہاری تصدیق کرنے والا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ احتباد والو غور کیجئے گا، رب کے قرآن کے لفظوں کو پڑھئے گا، توجہ کیجئے گا۔ تم نے میرے مٹھڑے محمد دے اُتے ایمان لے آونا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کی مدد بھی کرنی ہے، نصرت بھی کرنی ہے۔ میں سبق روکنے لگا ہوں، اپنے اکابر کی بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی زور سے کہہ دے رحمہ اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ ہما انبیاء در سنائے تو آند، مقیم در بارگاہ تو آند، تو بدر منیری ہما اختراند، تو سلطان ملکی ہما لشکراند۔ اے میرے مٹھڑے محبوب، ہما انبیاء در سنائے تو آند، سارے نبی تیری تعریفیں کرنے لگے۔ آہا اے میرا مٹھڑا، اے میرا سونا، تو بدر منیری ہما اختراند، اللہ نے تجھے چاند بنایا، سارے نبیوں کو ستارے بنایا، تو سلطان ملکی ہما لشکراند، اللہ نے تجھے قائد بنایا، سارے نبیوں کو اللہ نے تیرا لشکر بنا دیا۔ یہ آیت بھی بتانے لگی ہے اللہ اللہ، جب اللہ نے وعدہ لیا سارے نبیوں سے، اللہ نے کہا میرے پیغمبروں بتاؤ، قال اقررتم اخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم نے اقرار کیا
کیا اس گلاں دی اوتے اس وعدے دی اوتے میرے نبیو بتاؤ میرے نوجوان بھائیو سارے نبی بولنے لگے سارے نبی بیک زبان جواب دینے لگے قالو اقررنا مولا ہم نے اقرار کیا ہماری زندگی میں آپ کا پیارا پیغمبر آپ کا سونا محبوب آ جائے ہم اس کی اوپر ایمان بھی لائیں گے اس کی مدد بھی کریں گے اس کی نصرت بھی کریں گے آئیے میں دلیل آئے ہے قرآن پڑھوں حدیث نہ پڑھوں قرآن بھی میرے سامنے میں نے پہلے کہا تھا یا دلیل قرآن سے ملے گی یا دلیل محمد کی بٹھڑی زبان سے ملے گی ادھر دیکھیے گا اللہ کے پاک پیغمبر کا صحابی نام حضرت عمر سب کہہ دے رضی اللہ تعالی تورات کے ورقے اٹھائے ہوئے ہیں اسی دوران امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میرے نبی دے رلے ابو بکر صدیق سی میں جب پڑھتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں تو یوں جواب آتا ہے ابو بکر ہمیشہ میرے منہ بچھڑے محبوب دے نال ہوندا یہ ذرا بولے تو میں کچھ ذوق اور ماحول بنائے تو کچھ بات سناؤں ابو بکر میرے محبوب کے ساتھ ہے اور جب معیت صدیقی کو میں نے پڑھا اور دیکھا نا مفتی وقار صاحب ایمان تازہ ہو گیا کہ اس جوان اور اس شخصیت کی معیت کو رب کا قرآن بھی بیان کرنے لگا ہے میں ہٹ تو رہا ہوں موضوع سے لیکن بات بڑی پیاری ہے ان لوگوں کو میسج دے کے جا رہا ہوں جو ابو بکر کو میرے محبوب سے جدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں کس کس سے لڑو گے قرآن سے لڑ سکتے ہو جس قرآن نے ابو بکر کی معیت کو بیان کیا ہے ادنا لڑ جس رب نے ابو بکر کی معیت کو قرآن بنا کے بھیجا ہے بلکہ ابو بکر تو ہے ہی ہے جب میں نے تمام صحابہ کو پڑھانا قرآن کے انداز میں ہم قرآن والے لوگ ہیں نا قرآن کے انداز میں تو تمام صحابہ کی معیت کو بھی رب کا قرآن بیان کرنے لگا ہے سورہ فتح کی آخری آیت ہے علماء بیٹھے ہیں جب الفاظ میرے سامنے آئے نا تو قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ بولے تو صحیح والذین معہ استاد جی قرآن نے یوں نہیں کہا والذین عندہ آپ میرے حضرات علماء کرام تو سمجھیں گے میں پہلے تعارف کرا نا اپنا طالب علم جٹ کا مولوی قومی میری جٹوی گل اللہ نے ہی نہیں آکھا والذین عندہ اللہ کہتا تھا عندہ کا معنی اور ماہو کا معنی یہ والے بھی بولے ماہو کا معنی اور عندہ کا معنی نزدیک ماہو دا معنی کٹھے ماہو دا معنی رلے کہاں کہاں رلے کتھے کتھے کٹھے قربان صحابہ کی عظمت پر جب میری نظر پڑی سفر ہے تے صحابہ رلے حضر ہے تے صحابہ رلے جنگ ہے تے صحابہ رلے تکلیف ہے تے صحابہ رلے دکھوں میں صحابہ رلے سکھوں میں صحابہ رلے جہاں جہاں دیکھتا ہوں صحابہ میرے نبی دے رلے سارے کٹھے سارے معیت میں جب ابو بکر کو دیکھا تو ابو بکر کی معیت کچھ نرالی ہے ابو بکر دا ساتھ کچھ نرالا ہے ابو بکر دی سنگت کچھ نرالی ہے نہیں جاتا پھر کبھی صحیح لیکن ایک بات کر کے جا رہا ہوں اتنا رلے اتنا کٹھے کہ شاعر کہتا ہے بہو عاشق کا عشق دے دعوے کیتے کہ صدیق دا عشق کمالے تا
طاہر یار غار ولی دے دے رہسن لوگ مثالے عشق آن محبت آن الفت آن بہاریاں ڈیوائیاں تے جتا گھر دا سارا مالے ہاں اتنا پختہ سنگت دا جڑا ستا اج بھی رسول دے نال نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شان صدیق اکبر پتہ نہیں سمجھے یا نہیں سمجھے اللہ اکبر قرآن کہتا ہے وقت ہے نا کوئی وقت کی پابندی تو نہیں ہے ہاں جی اگر پابندی نہ ہو تو میں بات کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ ادھر دیکھیں میں نے قرآن پڑھا ہجرت ہونے لگی میں نے قرآن پڑھا ہجرت ہونے لگی قرآنی انداز ہے آپ میں بات کروں آپ سمجھے پھر مزہ ہے بات تو تب ہوتی ہے نا ایک نکتہ سامنے ایسے آئے تو اگلے بندے سمجھنے لگے چلو یار سنیے گا سفر ہونے لگا یہ سفر بھی قرآن بیان کرتا ہے اس سفر کو بھی قرآن بیان کرتا ہے یہ جو سفر ہے نا ادھر دیکھیے گا اس سفر میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور پوری قوم ساتھ ہے یہ جو سفر ہے یہاں میرے محبوب اکیلے ہیں اور بولو نا میں اس لیے رکا کہ اگلا جملہ آپ کہیں گے ابو بکر صدیق ساتھ ہے بس اشارہ کرتا ہوں مختصر پھر کبھی ادھر دیکھنا لیکن آیت پڑھتا ہوں قرآن کی مزہ آ جائے ایمان تازہ ہو جائے جب چلنے لگے دریا آگے آنے لگا بنی اسرائیل کے لوگ پیچھے تکنے لگے کلیم پیغمبر سے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام جی اِنَّا لَمُدْرَكُونَ آج ہم پکڑے گئے مارے گئے ہمارے ہاں مولانا وقار صاحب کہتا ہے آج مروا دیتے چلو یار میرے شیخ بات کر رہے تھے نا شیخ القرآن کی اللہ کی کروڑا رحمتیں نازل ہوں مرد مجاہد پر ہاں جس نے ہر تحریک میں اپنے آپ کو بھی پیش کیا اپنا مرکز بھی پیش کیا اپنی جگہ بھی پیش کی کوئی تحریک ایسے نہ چلتی جس تحریک کے میزبان شیخ القرآن نہ ہوتے بولے تو صحیح یار بولے میرے ساتھ دے ختم نبوت کی تحریک چلی اور میزبان تحریک ختم نبوت جو تھے وہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان تھے سب کہتے رحمت اللہ علیہ جب اسمبلی میں حضرت مولانا مفکر اسلام مجاہد اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اندر بات کر رہے تھے وہاں پبلک میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان بات کر رہے تھے اور حضرت نے فرمایا تھا مفتی صاحب میں غلام اللہ ایک دن میں 40,000 لوگ اسمبلی کے باہر کٹھے کر کے تیرے سامنے کھڑا کر اللہ کی کروڑا رحمتیں نازل ہم نے بڑوں سے سنا میں نے نہیں دیکھا کیونکہ میری پیدائش کافی دیر کی بعد کی ہے حضرت پہلے فوت ہو گئے تھے بڑے فرماتے ہیں جب یہاں آتا نا شیخ تو کہتے ہیں موسیٰ کلیم اج مارے گئے اگے دریائے پیچھے دشمن بے حیا اگے موجے پیچھے فوجے آج تو کچھ نہیں بچا آپ تھوڑا پریشان نہیں ہونا اب تھوڑا پریشان ہو رہے کہ مجھ صاحب کہاں چل پڑے ہیں کہیں نہیں جا رہا میں مڑوں گا لیکن یہ بات کر کے آتا ہوں ادھر ذرا دیکھے تو مزہ آئے گا کہنے لگے آج مارے گئے قرآن میرے سامنے اللہ کے پیغمبر سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام فرمانے لگے قالک اللہ ہرگز نہیں انما ربی سیہدین میرے ساتھ میرا کیا کہا یہ لفظ بولیں گے پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ کیا کہا انما میرے ساتھ
حالانکہ پوری قوم ساتھ ہے. آپ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ میرا رب ہے. قربان ابو بکر تیری عظمت پر، قربان ابو بکر تیرے مقام پر. جب غار ثور ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، صدیق کہنے لگے سوڑا مارکا تے آ گئے نہیں. میرے محبوب نے فرمایا میرا یارا گھبرانا، لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. وہاں بات ہے ان معیا، میرے ساتھ میرا رب ہے. جب ابو بکر کی باری آئی تو میرے مرشد نے فرمایا نانا ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. قربان ابو بکر تیری معیت کو قرآن بیان کرنے لگا ہے. آئیے مڑائیے، حضرت عمر کے ہاتھ میں تورات کے ابو بکر میرے نبی دے گلے، میرے محبوب کی نظر پڑی، آپ کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار آنے لگے. میں بولوں کیا کروں یار، پتہ نہیں قاری عبدالصبور صاحب کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. میں ایک بات کرتا ہوں میرے سامنے اور بات آ جاتی ہے. پھر کہنا چاہتا ہوں واہ ابو بکر تیری فہم پہ، چلو یار یوں کہتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، یا میرے نبی کے چہرے کی اداؤں کو صدیق پڑھتا ہے یا صدیقہ پڑھتی ہے.